پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کے آداب، جماعت پنجم ان 5th کلاس، سبجیکٹ اردو، اور ٹاپک ہے گفتگو کے آداب۔ اس کا پچھلا حصہ ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا، اب آج اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں چند گفتگو کے آداب ہم نے سیکھے، اور بقیہ جو گفتگو کے آداب ہیں ان پر ہم آج بات کریں گے۔ تو آپ اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 24۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خور سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کرو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں جو گفتگو کے آداب ہیں ہم انہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور ذہن نشین کریں۔ اس میں لگ بھگ 5 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ گفتگو کے وقت تیزی اور غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے، سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے، گڑ گڑانا اور ہاتھ جوڑ کر کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، یہ گفتگو کے آداب کے خلاف ہیں۔ اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، یہ بھی گفتگو کے آداب جو ہیں اس کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ غیر شائستہ طریقہ ہے اور ہمیں اس سے ہمیشہ بچنے چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو بھی ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ سچائی پر مبنی باتیں کرو، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کی سچائی میں شک ہو، یعنی سچی بات کو ہو، اور ایسی بات جس میں آپ کو شک ہو کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو ایسی باتیں لوگوں کے سامنے مت کرو جس میں تمہیں خود شک ہو۔ اگر کوئی ایسی بات تمہاری زبان سے نکل جائے تو ساتھ ساتھ یہ کہو کہ بھائی مجھے اس بات پر پورا یقین نہیں ہے، مجھے خود شک ہے، میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح بھی ہو اور ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو۔ کسی کے عقیدے پر اس کا عقیدہ جو ہے اس کے خلاف بولنا، یا مذہب کے اندر دخل اندازی کرنا، یا بزرگ کی شان میں برا لفظ استعمال کرنا، یہ بھی غیر شائستہ طریقہ ہے اور یہ آداب تلفظ جو ہے اس کے خلاف ہے۔ چھوٹوں سے نرمی سے پیش آؤ۔ کبھی کبھار جب آپ کے سامنے آپ سے چھوٹے بچے ہوں گے تو ان سے جب تم گفتگو کرو تو نرمی سے بات کرو،
نرمی سے پیش آؤ. ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، غرور کا اظہار نہ کرو، اور کوئی حقارت کا لفظ ان کے سامنے نہ بولو. کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ. یعنی جب تم کسی کو سمجھانا چاہو، کسی کی غلطی آپ جانتے ہو کسی کی غلطی کو، تو مجلس میں اس کی غلطی کا اظہار مت کرو، بلکہ آپ الگ لے کر اس کو سمجھاؤ. اس کے بعد کیا ہے؟ چغل خوری. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے برائی کرنا. پیٹھ پیچھے برائی کرنا. تو چغل خوری جو ہے یہ سخت عیب ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بہت ندامت اٹھانا پڑتی ہے. ندامت وہ کہتے ہیں شرمندگی کو، اور کلی کھلنا ہو گیا سچائی کا ظاہر ہونا. جب چغل خور کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چغل خور کی بات پر کبھی یقین مت کرو. چغل خور کی باتوں پر کبھی یقین نہ کرو. اس کے کہنے سے کسی کے خلاف بدزبانی بھی کا اظہار بھی نہ کرو. چغل خور کہے گا کہ فلاں آدمی نے تجھے گالی دی، فلاں آدمی تجھے برا بلا کہہ رہا تھا، اور یہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ آدمی چغل خور ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی جھوٹے بات پر یقین کر کے دوسروں کے خلاف بدگمانی کا اظہار نہ کرو جب تک نہ تم خود یقین نہ جانو. اب کوئی تمہارے سامنے چغل خوری کرے، دوسرے کی بات آپ کے سامنے کہے، تو اسے منع کرو اور اسے یہ سمجھاؤ کہ بھائی چغل خوری جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، اور چغل خور جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک اللہ بھی ناراض، اور دوسرا وہ سماج کے اندر ہمیشہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پیارے بچوں، ان آداب کو اپنے ذہن میں رکھیے. شکریہ. السلام.